اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا پیج نمبر 10 ہے، جہاں پر یہ لحن جلی اور لحن خفی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آج ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ لحن کے معنی ہوتا ہے غلطی کرنا۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن غلطی یعنی جب آپ قرآن کریم کو تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں تو لحن جلی یا لحن خفی ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے اس غلطی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس سے کلمہ ہی بدل جائے، جیسے سین کی جگہ سا، جیم کی جگہ زا، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، یعنی سین کی جگہ آپ نے سا پڑھ دیا اور جیم کی جگہ آپ نے زا پڑھ دیا اور عین کی جگہ آپ نے حمزہ پڑھ دیا، یا کسی حرکت کو گھٹا کر یا بڑھا کر پڑھنا، جیسے سماواتی کی جگہ سماواتی، یا حرکت بدل دی جیسے زیر کی جگہ پیش یا زبر کی جگہ پیش یا پیش کی جگہ زبر وغیرہ۔ تو اس کی مثال آپ کو بتاؤں گا، جیسے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، تا کے اوپر زبر ہے، تو انعمت علیہم اگر پڑھیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، جیسے انعمت علیہم کا معنی ہے آپ نے ان پر انعام کیا، اور انعمت علیہم کا معنی ہے میں نے ان پر انعام کیا۔ تو یہ لحن جلی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے لحن جلی کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو اللہ کے لام سے پہلے جو حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر دے کر اس کو کھڑا زبر اگر آپ نے کر دیا تو یہ بن جائے گا کیا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی آپ نے اللہ کے لام سے پہلے جو الف یعنی حمزہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو زبر دے کر پڑھنا ہے۔ اگر اللہ اگر اس کو کھینچ دیا تو لحن جلی ہو گیا، آپ نے یعنی حرکت بدل دی، زبر کی جگہ کھڑا زبر لگایا اور معنی بھی چینج ہو گیا۔ اور اسی طرح سے یہ تو ہوا حرکت بدلنے سے، اور اسی طرح سے آپ مخرج میں بھی جیسے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیں گے تو لحن جلی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے ورڈ ہیں، جیسے قلبن ہے، کلبن، قلب، قاف موٹا قاف جب آتا ہے وہ دل اس کا معنی ہے، کلبن باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے آپ تو اس کا جو معنی ہے وہ کتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک تو مخرج کی وجہ سے بھی معنی چینج ہو جاتا ہے، دوسرا حرکات بدلنے سے معنی بھی چینج ہوتا ہے، اور کسی جگہ معنی چینج نہیں ہوتا ہے، صرف حرکت بدلنا ہی لحن جلی ہو جاتا ہے، جیسے سماواتی، سماواتی، یہاں میم کے اوپر کھڑا زبر تھا، یہاں پر پڑا زبر جب لگ گیا تو لحن جلی ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسری مثال جو ہے لحن خفی کی ہے۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں، خفی چھوٹی، یعنی چھوٹی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، جس سے حرفوں کی خوبصورتی ختم ہو جائے، جیسے الف اللہ کا لام اور را کو پر پڑھنے کی جگہ باریک اور باریک پڑھنے کی جگہ پر پڑھ دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لحن خفی ہے، جو جس وقت آپ جیسے اللہ کا لام جو اس کا قاعدہ ہے، اللہ کے لام سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو وہ پر پڑھا جاتا ہے، جب زیر ہوتی ہے تو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہاں پہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا ان دونوں کا جو تنبیہ ہے، جو حکم ہے لحن جلی کا، تو اس کا یہ ہے کہ اس کا سننا اور پڑھنا حرام ہے۔ بعض جگہ معنی بدل جاتے ہیں اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو لحن جلی دیکھو آپ کتنی خطرناک ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، کہیں اگر پڑھنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی معاف کریں، آپ بھی معاف کریں۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔